ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے میں ہوں ڈاکٹر احسن محمود، ڈپارٹمنٹ آف حدیث اینڈ حدیث سائنسز سے. ہم تاریخ حدیث کے بارے میں پڑھ رہے تھے. آج ہم حدیث کے تیسرے دور کے بارے میں پڑھیں گے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ دوسری صدی ہجری میں تدوین حدیث کی سرکاری سرپرستی کا آغاز کر کے حدیث کے بارے میں ایک بہت اہم اور بابرکت کام کا آغاز کر چکے تھے. اس مختصر سی مدت میں آپ نے امام زہری رحمہ اللہ کے تعاون سے سرکاری طور پر تدوین حدیث کی ابتدا کی اور حدیث کا کافی ذخیرہ مرتب کیا. آپ نے روایات کو کاپیوں میں لکھوا کر انہیں مختلف علاقوں میں بیچا اور امام زہری رحمہ اللہ کی تدوین کا منصوبہ پوری طرح مکمل نہیں ہو سکا تھا کیونکہ حدیث کا تمام ذخیرہ ان کی دسترس میں نہیں تھا اور تابعین اور اکابر محدثین کی اچھی خاصی تعداد دور دراز علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی. اس لیے تمام کی تمام روایات تو جمع نہیں ہوئی تھی، لیکن حدیث کا بیشتر حصہ بہت سارے علماء کے پاس جمع ہو چکا تھا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی تدوین حدیث کی ابتدا کی وجہ سے کتابت حدیث کی تحریک علماء حدیث میں تیز ہوگی. اس سے پہلے علماء حدیث مختلف احادیث کو تدوین و تبویب کے بغیر صحیفوں اور بیاضوں میں جمع کرتے تھے. اب انہوں نے روایات کو ابواب کے تحت جمع کرنا شروع کیا، جن کا نام بعض نے ابواب، بعض نے مصاحف رکھا، صحائف رکھا، لیکن باقاعدہ طور پر حدیث کو کتب کی شکل میں ابھی تک جمع نہیں کیا گیا تھا. بلاد اسلامیہ کے مختلف مقامات سے تعلق رکھنے والے محدثین جنہوں نے احادیث کو جمع کرنے میں کردار ادا کیا، ان میں سے مکہ میں امام عبد الملک بن عبدالعزیز بن جریج اموی رحمہ اللہ، مدینہ میں امام مالک بن انس رحمہ اللہ، اسی طرح مدینہ میں محمد بن اسحاق اور محمد بن عبد الرحمن رحمہ اللہ کا تذکرہ ملتا ہے. بصرہ میں سعید بن ابی عروبہ، بصرہ میں حماد بن سلمہ اور اسی طرح ربیع بن صبیح کا ذکر ملتا ہے. کوفہ میں امام سفیان ثوری، یمن میں معمر بن راشد رحمہ اللہ اور شام میں امام اوزاعی، خراسان میں امام عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ کا ذکر ملتا ہے. انہی محدثین کی پیروی کرتے ہوئے دوسرے علماء نے تصنیف و تالیف کا باقاعدہ کام شروع کیا، جن میں سے اکثر کتابیں منظر عام پہ آئیں اور ان میں سے جلیل القدر تابعی عامر شعبی رحمہ اللہ کی کتاب ابواب کے نام سے مرتب ہوئی. ان تمام مصنفات اور مجموعوں میں حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کے فتاوی و آثار بھی جمع تھے اور علماء کے اقوال بھی درج کیے جاتے تھے. دوسری صدی ہجری کے وسط میں بعض محدثین نے احادیث کو جداگانہ طور پر جمع کرنا شروع کیا اور اس حوالے سے مسانید کے نام سے کتابیں مرتب کرنا شروع کی. مسانید میں انہوں نے اس بات کا التزام کیا کہ صرف احادیث کو درج کیا جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کے فتاوی کو نقل کرنا چھوڑ دیا. مسانید میں علماء حدیث نے حدیث کے لکھنے کا اس طرح اہتمام کیا کہ ایک صحابی سے جس قدر احادیث مختلف مضامین کی ملتی ہیں ان تمام روایات کو اس صحابی کے تحت جمع کر دیا گیا. پھر دوسرے صحابی سے اس کی تمام مرویات تحریر کی. ان مسانید میں بعض علماء نے حروف تہجی کے لحاظ سے صحابہ کے نام کا آغاز کیا اور بعض نے صحابہ کی دیگر ترتیبات کو ملحوظ خاطر رکھا اور بعض نے صحابہ کے اسلام لانے کے زمانے کا خیال رکھا اور اسی طرح یکے بعد دیگرے صحابہ کی روایات کو جمع کیا گیا. ان مسانید سے یہ فائدہ تو ضرور ہوا کہ تمام احادیث احاطہ تحریر میں آ گئیں، لیکن مشکل یہ پیدا ہوئی کہ ایک ہی مضمون مثلا صلاۃ کی حدیثیں مختلف صحابہ کی مرویات میں جدا جدا پھیل گئیں، جن سے استفادے کا کام آسان نہیں تھا. یعنی ایک صحابی کی حدیث کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا گیا، چاہے ان کا تعلق کسی بھی موضوع سے ہو.
اس طرح احادیث تو جمع ہوگی، لیکن کسی ایک خاص موضوع پر احادیث کو تلاش کرنا عام کاری کے لیے مشکل تھا۔ بہرحال مسانید کی تالیف سے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور صیانت میں بہت مدد ملی۔ سب سے پہلے جس نے مسند کے نام سے کتاب تالیف کی وہ امام ابو داؤد سلیمان بن جارود طیالسی رحمہ اللہ ہے، اور ان کی جو مسند ہے وہ مسند طیالسی کے نام سے معروف ہے۔ ان کے علاوہ جن علماء نے مسند کے نام سے کتابیں لکھی ان میں مسند اسد بن موسیٰ، مسند عبید اللہ بن موسیٰ، اسی طرح مسدد بن مسرحد، نعیم بن حماد، امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مسند احمد، اسی طرح اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ کی مسند، اور عثمان بن ابی شیبہ رحمہ اللہ کی مسند۔ دوسری صدی ہجری کے وسط تک تدوین حدیث کا کام زور و شور سے جاری ہو گیا تھا۔ اس دور میں تقریباً ہر شیخ کے پاس اپنی اپنی کتاب ہوتی تھی جس میں مختلف موضوعات پر روایات درج ہوتی تھیں۔ جو حضرات خود تالیف کا کام نہیں کر سکتے تھے وہ دوسروں کی تالیف کردہ کتابیں اپنے پاس رکھ کر ان سے استفادہ کرتے۔ اس دور میں بھی بہت ساری کتابوں کا اور بہت سارے صحائف کا ذکر ملتا ہے، اور ان میں سے چند کا اختصار کے ساتھ ذکر کرنا ضروری ہے۔ ان میں یحییٰ بن کثیر رحمہ اللہ، ان کے پاس بھی روایات کا ایک مجموعہ تھا۔ اسی طرح زید بن اسلم رحمہ اللہ، موسیٰ بن عقبہ، اشعث بن عبد الملک، عقیل بن خالد اور یحییٰ بن سعید انصاری، ان سب محدثین کے پاس احادیث کی ایک بہت بڑی تعداد جو انہوں نے اپنے اساتذہ سے حاصل کی تھی وہ لکھی ہوئی شکل میں مختلف صحائف میں موجود تھی۔ دوسری صدی ہجری میں جو محدثین جنہوں نے حدیث کے بارے میں بہت خدمات سر انجام دی ان میں سے مشہور نام امام مالک ابن انس، امام اوزاعی اور امام سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، عبد الرحمن بن مہدی، یحییٰ بن سعید القطان، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام عبد الرزاق بن حمام، شعبہ بن حجاج اور امام محمد بن ادریس شافعی رحمہم اللہ۔ اس طرح دیگر محدثین ہیں، یہ ان میں سے چند نمایاں ناموں کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا ہے۔ دوسری صدی ہجری میں حدیث پر سیاسی احوال و ظروف کے کچھ اثرات کا ذکر کرنا بھی یہاں پر مناسب سمجھا جاتا ہے۔ خلافت بنو امیہ کے زوال کے ساتھ ہی جب عباسی حکومت قائم ہوئی، اس انقلاب اور سیاسی حالات کے پیش نظر لوگوں نے روایات گھڑنا شروع کر دی۔ جو لوگ بنو عباس سے خوش نہ تھے انہوں نے ان کی مذمت میں روایت وضع کی، اور جو لوگ بنو امیہ سے نالاں تھے انہوں نے ان کی مذمت میں روایات کو وضع کرنا شروع کر دیا۔ جس طرح بنو عباس کے بارے میں ایک روایت بہت معروف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عباس رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو یہ فرمایا۔ یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ میرے چچا 40 خلفاء کے باپ ہیں جو سب کے سب قریش ہیں اور بہترین ہیں، ان کی اولاد میں صفاح، منصور اور مہدی ہوں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے مملکت کو فتح کیا، اسی طرح ان کی اولاد میں سے ایک شخص اس مملکت کو ختم کرے گا۔ اب یہ روایت موضوع ہے، یہ ان لوگوں نے گڑھی جو بنو عباس سے ناخوش تھے۔ اسی طرح بنو امیہ کے بارے میں بھی بہت ساری احادیث کو گڑھا گیا۔ اسی طرح جب اہل عجم کے تعاون سے عباسی حکومت قائم ہوئی تو عرب اور عجم میں بھی باہم منافرت پیدا ہوئی۔ اہل عرب عجمی زبان سے نفرت کرنے لگے اور اہل عجم نے عجمی زبان کی تعریفوں پر مبنی روایات کو گڑھنا شروع کر دیا۔ جس طرح معروف موضوع روایت کہ عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں ان کی زبان فارسی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی آسان اور نرم بات کی وحی کرنا چاہتا ہے تو فارسی میں کرتا ہے، اور جب کسی سخت بات کی وحی کرتا ہے تو عربی زبان میں کرتا ہے۔ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں بلکہ خود سے گڑھی ہوئی ہے۔ یہ احادیث در حقیقت آپس میں جو چپکلش اور جو باہمی منافرت تھی ان کی وجہ سے وضع کی گئی۔ اسی طرح یہ احادیث کی جو وضع کا سلسلہ جماعتوں اور زبانوں تک محدود نہ رہا بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے ائمہ کے بارے میں بھی احادیث کو گڑھا کیا۔ وضع حدیث کا یہ سلسلہ محض سیاسی جماعتوں اور زبان تک نہیں رہا بلکہ رفتہ رفتہ علماء کے مناقب اور مصالب میں بھی روایات وضع کی گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تعلق عجم سے تھا، اس لیے عجمیوں نے ان کی تعریف میں روایات کو وضع کیا،
اور امام شافعی رحمہ اللہ کی تنقیص پر مبنی روایات کو وضع کیا، جیسے کہ میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جو محمد بن ادریس کے نام سے موسوم ہوگا، وہ میری امت کے لیے ابلیس سے زیادہ مضر ہوگا، اور میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، وہ میری امت کا چراغ ہوگا۔ یہ در حقیقت حدیث موضوع ہے، پہلی احادیث کی طرح اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے وضع کیا گیا۔ اس قسم کی بہت ساری روایات وضع کی گئی جو بالکل بے بنیاد اور بے اصل ہے۔ دوسری صدی کے اس حصہ میں وضع حدیث کا فتنہ بہت شدت کے ساتھ پھیلا، لیکن اس فتنے کو اسی شدت کے ساتھ علماء نے قابو کیا اور جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط کے ذریعے احادیث کے روات کے احوال اور ان کے تفصیلی حالات معلوم کر کے ان احادیث کی جو اصل حیثیت تھی اس کو لوگوں کے سامنے رکھا گیا تاکہ لوگ صحیح اور ضعیف، سقیم اور ہر طرح کی حدیث کے بارے میں جان سکے کہ اس حدیث کا درجہ کیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے اس لیکچر میں تابعین رحمہم اللہ کے بعد حدیث کا جو تیسرا دور ہے اس میں محدثین کی خدمات کو دیکھا، اور ساتھ میں سیاسی احوال و ظروف کی وجہ سے جو فتنہ وضع حدیث آیا اس بارے میں بھی کچھ معلومات کو لیا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔